اب پاکستان میں جو پاپولیشن ہے اس کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے، اور یوتھ کے اندر جو اسپیشل چیز ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک انرجی لیول اور انتھوزیازم لائف کے بارے میں بہت ہائی ہوتا ہے، آئیڈیلسٹک ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کو ایک پرفیکٹ پلیس کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس انرجی کو پازیٹیولی یوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یوتھ کو مینٹورشپ اور گائیڈنس ملے۔ تو اس حوالے سے جو مڈل ٹیئر اور لیڈرشپ اور ٹاپ ٹیئر، ان کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا میرے نزدیک۔ تو یوتھ کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں، یوتھ کین بی این انجن آف گروتھ۔ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، 3% کے قریب ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے۔ تو یہ تھمنے کو نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے یہ بھی بہت ہائی ہے، تو اگلے سالوں میں پاپولیشن نے بڑھنا ہی ہے۔ اب ایک بڑھتی ہوئی جو پاپولیشن ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لیبر فورس میں نئے لوگ انٹر ہو رہے ہیں۔ تو اگر تو اکانومی گرو کر رہی ہے، ایک گروئنگ اکانومی کے لیے نئے انٹرنٹس لیبر فورس میں بہت یوزفل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یوتھ کی ایسپریشنز کو فلفل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کو 6% سے بھی بڑھا کے 10% تک لے کے جائیں، اور اگلے 1 سے 2 ڈیکیڈ تک 10% اینول گروتھ اکنامک گروتھ ریٹ والے ماڈل پہ جائیں۔ تو ہم اپنی جو یوتھ ہے ان کو اس گروتھ کے اندر ایبزارب بھی کر سکتے ہیں، یوتھ کی ایسپریشنز بھی میٹ ہوں گی۔ لائف کے بارے میں جو ایسپریشنز ہیں، یہ دنیا میں سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا میں مختلف ممالک میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، دنیا کس طرح اپنے سٹیزنز کو کنٹریز فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، ہماری یوتھ بھی یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے، اور اپنے ملک پاکستان سے محبت کرنے کی وجہ سے یوتھ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان بھی دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہو، ہر چیز میں پاکستان دنیا کے بیسٹ ملکوں میں آئے۔ تو اس چیز کو ریئلائز کرنے کے لیے، جو اکنامک گروتھ ہے اس کو ریئلائز کرنے کے لیے ہمیں یوتھ کی انرجی کے ساتھ ان کو سکلز دینی ہوں گی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک تو سکل سیٹ وہ ہے کہ جو ان کو امپلائمنٹ ریلیٹڈ سکلز ملیں، ٹیکنیکل سکلز ملیں، جو نالج اکانومی کے لیے سکلز چاہیے تاکہ وہ ورک فورس میں ایبزارب ہو سکیں۔ لیکن دوسری طرف یوتھ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اور 4 to 5 years ایک بیسک بیچلرز ڈگری حاصل کرنے کے لیے لگاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہماری یوتھ ہے وہ یوتھ ہے جو لیڈرشپ رولز کے لیے جن کو ہم پریپیئر کر رہے ہیں، جو ہمارے ینگ لیڈرز ہوں گے۔ تو یونیورسٹی لیول پہ ان کے اندر لائف سکلز کے ساتھ ساتھ اور ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ جو ان کو امپلائمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں، ہمیں ان کو لیڈرشپ سکلز بھی دینی چاہیے۔ تو لیڈرشپ کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اف یور ایکشنز inspire others to do more or become more, then you are a leader. So leader basically ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یوتھ کو ٹرانسفارم کرنا ہے ینگ لیڈرز میں، رول ماڈلز میں، کہ وہ نہ صرف اپنی ذمہ داری لیں، اپنے حصے کا کام کریں، بلکہ جس آرگنائزیشن میں، جس ٹیم میں، جس کمپنی میں وہ ممبر کے طور پہ جائیں، وہاں دوسروں کو بھی مینٹور کریں، گائیڈ کریں، لیڈ کریں، اور ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو سینرجائز کریں، تاکہ آرگنائزیشنز ٹرانسفارم ہوں اور نالج اکانومی کے دور میں ایفیکٹو اور ایفیشینٹ بنیں۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ جب یونیورسٹی میں ہم نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، تو وہ اچیو کرنا ہے اپنی ٹیچنگ یعنی فیکلٹی کے ذریعے۔ تو فیکلٹی جو ہے، ٹیچرز کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ این آرڈینری ٹیچر ٹیلز، یعنی عام جو استاد ہوگا وہ اپنا جو سبجیکٹ میٹر ہے کلاس میں بتا دے گا بچوں کو۔ بیٹر ٹیچر ایکسپلینز، ایک بہتر استاد جو ہوتا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آئیڈیا ہے وہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے، یعنی کوگنیشن ہو جائے اس آئیڈیا کا۔ سو این آرڈنری ٹیچر ٹیلز، بیٹر ٹیچر ایکسپلینز، اے گڈ ٹیچر ڈیمونسٹریٹس، یعنی اچھا استاد جو ہے وہ کچھ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی کرتا ہے تاکہ آئیڈیا کی کلیئرٹی ڈیولپ ہو۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے دا بیسٹ ٹیچر انسپائرز، یعنی جو سب سے بہترین استاد ہوتا ہے وہ متحرک کر دیتا ہے اپنے طلباء کو، یعنی ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ جو کلاس روم میں اس سبجیکٹ کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو ٹیچر بھی جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے، اور لیڈر بھی جو ہے اف یور ایکشنز انسپائر ادرس ٹو ڈو مور اور بیکم مور، تو وہ بھی انسپائر کرتا ہے، یعنی ٹیچرز جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے لیڈرز ہیں۔ تو اس رول کے لیے ہمیں اپنی ٹیچرز کو بھی پریپیئر کرنا ہے، اور ان کے ذریعے اپنے یونیورسٹی گریجویٹس کو
ینگ لیڈرز میں ٹرانسفارم کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ کر لیں گے تو جو ہماری اکنامک گروتھ ہے وہ بھی ہم اچیو کر سکیں گے, اور ہم اپنی یوتھ کے اندر جو فرسٹریشن ہے اور ان کی جو پازیٹیو ایسپریشنز ہیں اپنی لائف کے بارے میں, اپنی کنٹری کے بارے میں, ہم ان کو اچیو کر سکیں گے.